کسی نے سوال کیا ایک دن میں ٹوٹل فرض کے علاوہ نفل کون سے اور کتنے پڑھ سکتے ہیں، جیسا تحیت الوضو، ایسے اور نام سے کتنے ہیں جو ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے نفل نماز میں بہت ساری نفل نمازیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص پڑھی اور اس کے خاص نام بھی ہیں. اگر آپ وہ چاہ رہے ہیں تو فجر کے بعد جو نفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کبھی، اور سورج کبھی جو ہے تھوڑا زیادہ نکلنے کے بعد، اور کبھی سورج بیچ میں آنے سے تھوڑا پہلے پڑھتے ہیں زوال سے پہلے، تو اس کو کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ. صلاۃ الضحیٰ کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے. اگر ارلی ایک دم اسٹارٹ میں پڑھی جائے تو اس کو اشراق بولتے ہیں ہمارے علاقے میں. اس کے بعد تھوڑی پڑھی جائے تو اس کو بولتے ہیں چاشت. اور ہمارے پاس یہ غلط فہمی ہے کہ ابابین کی نماز مغرب کی بات پڑھتے ہیں، وہ نہیں. ابابین کا وقت جو ہے زوال سے پہلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی 3 نمازیں، لیکن اس کا نام ایک ہی ملیں گا آپ کو فقہ کے باب میں، صلاۃ الضحیٰ. ظہر نہیں، ضحیٰ. سورج اپنے تاپ کے بیچ میں آنے سے پہلے تک پڑھی جاتی ہے نمازیں. ٹھیک ہے، تو یہ نفل ہوئی، یہ آپ ادا کر سکتے ہیں آپ کو کرنا ہے تو. اس نفل کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات میں تہجد پڑھا کرتے تھے. تہجد کو ارلیسٹ فارم میں یا ارلی ایک دم عشاء کے بعد پڑھا جاتا ہے، اس کو تراویح کہتے ہیں. جیسے صلاۃ الضحیٰ کے 3 نام ہے وقت کے حساب سے، تو رات کی نماز کے بھی نام ہے. تو ایک دم عشاء کے بعد پڑھی جائے تو تراویح کہتے ہیں، جو رمضانوں میں ہم پڑھتے ہیں ہم. تو رات کے کسی بھی حصے میں پڑھے جائے تو اس کو قیام اللیل بولتے ہیں. اور رات کے آخری حصے میں پڑھے جائے، مطلب جو سحر کا آخری حصہ فجر سے پہلے ہوتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں تہجد. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک نماز ہے، تو آپ یہ نماز ہی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی نفل میں شامل ہے. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی نوافل اور بھی پڑھتے تھے جو وقت اور حالات کے حساب سے، جیسا آندھی اور طوفان آتا تو آپ نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، ویسا کوئی نام تو نہیں ہے، لیکن یہاں بھی نفل پڑھتے ہیں آپ. کسی مصیبت پریشانی میں آپ نے نفل پڑھی. اسی طرح آپ جنگ اور اللہ سے مدد کے لیے نوافل پڑھا کرتے تھے. اسی طرح آپ نے سورج اور چاند گرہن کے لیے نماز پڑھی، صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف جس کو کہا جاتا ہے. اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے زلزلہ وغیرہ آئے تو بھی نماز پڑھتے تھے. یہ ان کا خیاس تھا صلاۃ الکسوف اور خسوف سے کہ اس کے لیے پڑھی جائیں. بہت سارے صحابہ نے وہ نماز بھی پڑھی، تو آپ کب بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کبھی بھی کوئی بھی نماز جو پڑھیں گے جو فرض نہیں ہے، موقعہ مطلب وہ سنت، وہ نفل جو آپ سے ہمیشہ پڑھتے تھے، اور سنت نہیں مطلب وہ نفل جو آپ سے کبھی پڑھتے تھے، اثر کی پہلے کی 4 سنت ہے، اس کے علاوہ جو پڑھیں گے وہ نفل میں کاؤنٹ ہوتی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر نام سے آپ کو چاہیے تھے تو یہ کچھ نام سے میں نے آپ کو نفل نمازیں بہرحال رکھی ہے. اس کے علاوہ آپ نے تحیت الوضو کا ذکر کیا، ہاں یہ بھی نفل نماز ہے. آپ اگر وضو مسجد میں کریں تو آپ کو پڑھنا ہے. اسی طرح تحیت المسجد ہے، آپ مسجد میں اگر جاتے ہیں اور مسجد میں فرض نماز کے علاوہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے آپ کو 2 رکعت پڑھنا پڑیں گی، پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں بہت سے لوگ اگر مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنا نہیں چاہتے 2 رکعت، یا پھر وقت نہیں اتنا کہ پڑھے، تو پھر وہ بیٹھتے نہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ پھر چونکہ تحیت المسجد پڑھنا پڑیں گے اگر بیٹھنا ہے. اسی طرح اگر آپ درس کے لیے یا ایون شادی کے لیے بھی اگر جا رہے ہیں کسی مسجد میں بیٹھنا ہے تو آپ کو تحیت المسجد پڑھنا چاہیے، اس کے بعد ہی آپ کو بیٹھنا چاہیے. اگر آپ عید کی نماز کے لیے بھی جا رہے ہو، اگر عید کی نماز مسجد میں ہو رہی تو عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں، لیکن مسجد میں چونکہ پڑھے تو تحیت المسجد پڑھنا چاہیے، کیونکہ مسجد میں جا رہے ہیں نا، تو مسجد کا حق یاد رکھیں. بہرحال یہ کچھ باتیں ہیں، تو اور بھی ایسی نمازیں آتی ہیں روایتوں میں. بہرحال میں نے جو ذہن میں ابھی آ رہی تھی سرسری آپ کے سامنے بیان رکھنے کی کوشش